لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الصالحين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات اللہ. صاحبان علم ملت، قرآن مجید سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، مگر اس کے بعد بھی اس سے انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان کی اکثریت کافر ہے. عشر مجالس کا عنوان بتصدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے جو عنوان قرار پایا ہے کہ اللہ کی نعمت سے انکار کیوں. اور یہی گفتگو چل رہی ہے ہم لوگ کے درمیان. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصل میں بندہ نعمت سے انکار کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اسے خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس لیے انکار کرتا ہے. کبھی کبھی دشمنی میں انکار کرتا ہے اور کبھی طمع میں کرتا ہے. طمع کی مخالفت اس لیے کی گئی ہے کہ اس سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جہاں جو کچھ ملنے والا ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. طمع ایک ایسی بیماری ہے کہ شاید میں سمجھتا ہوں ابھی کوئی ایسا ہاسپٹل کھلا نہیں جو اس میں اس کا علاج ہو سکے. اور یہ طمع بھی صرف اس لیے ہے کہ اگر اسے اس پر بھروسہ ہو جائے تو شاید یہ بیماری ختم ہو جائے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری کا حل نہیں ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کے ڈاکٹر کوئی اور ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے ڈاکٹر اور ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہر ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج نہیں کر سکتا ہے. یہ طمع جو ہے یہ روحانی کیفیت سے ہوتا ہے. جسم کا علاج وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس جسم ہو، روح کا علاج وہ کر سکتے ہیں جو روحانی کیفیت رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. آئیے اس دلیل کے لیے میں آپ کی خدمت ایک واقعہ عرض کروں. کہتے ہیں جناب شیخ ابراہیم معروف ایک عظیم شخصیت گزری ہے. وہ خود ہی ناقل ہیں کہ صاحب 11ویں ذی قعدہ کیا ہے، اس دن ہمارے 8ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے. میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ کل یہ نہ کہیں صاحب ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. بڑی مصیبت یہ ہے کہ صاحب کتنے دن بھر میں مجلسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں جو ہم کہیں کوئی بتاتا نہیں. کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور نکلتی ہے صرف ان کے صدقے میں. کہتے ہیں صاحب وہ ظاہر بات ہے 11ویں ذی قعدہ ہے، امام ہشتم کی ولادت کی تاریخ ہے، تو انہوں نے ایک قصیدہ کہا جناب شیخ ابراہیم نے. بے معروف صاحب الزمانی کہلاتے ہیں یہ.
ایک عظیم شخصیت ہے. انہوں نے شعر کہا ہے مولا کی شان میں, اور وہاں کے اس وقت کا جو نائب تھا, جو ایک رئیس تھا, یہ سوچ کے چلے کہ اس کو سناؤں گا. دیکھ کبھی کبھی شعراء ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں اور ڈھونڈ کے سناتے ہیں کس کو سنایا جائے. اگر یہاں کے لیے سنایا تو ہر ایک کو سناتے ہیں, اور کسی اور مقصد سے سنانا چاہ رہے ہیں تو پھر خاص آدمی کو سنائیں گے. بھئی اب ہمارے راشد صاحب معذرت کے ساتھ میں مثالیں دیا کرتا ہوں, اب یہ مجھے تو سنائیں گے نہیں, مجھ سے کچھ ملنا نہیں ہے ان کو. یہ سوچیں کہ کس کو سنایا جائے جس کے پاس سے کچھ نکل سکے. جب ہم نے کہا آپ ہم کو اسی لیے نہیں سناتے کہ ہم آپ کو کیا, ہم جب وہاں سناتے ہیں تو آپ کی حقیقت کیا ہے. کہتے ہیں یہ نکلے تھے اس وقت کے ایک نائب کو سنانے کے لیے جو رئیس ہے. کہتے ہیں مگر اتفاق کیا ہوا, صحن امام سے گزر رہے ہیں, مشہد میں ہیں. جب یہ امام کے صحن سے گزرنے لگے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اور میرے عزیز ایک بات یاد رکھیے گا, بات آئی تو عرض کر رہا ہوں, غلطی کرنا گناہ نہیں ہے, غلطی کا احساس ہونا ہو یہ غلطی ہے. اور اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے یہی کمال ہے میرے عزیز. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. لہذا وہاں انہیں احساس ہوا کہ اس سے بڑا شہنشاہ کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے, یعنی جن کا حرم ہے ہم ان کے بجائے کہیں اور سنانے جا رہے ہیں. اس نیت کے ساتھ یہ امام کی خدمت میں آ گئے, ذریعہ امام علی بن موسی رضا کی خدمت نہیں, کھڑے ہو کر اللہم مل کے صلوات پڑھیں پھر محمد آل محمد. اب ظاہر بات ہے ایک غلام اپنے آقا کو سنا رہا ہے, ایک بندہ ناقص باکمال کو سنا رہا ہے. انہوں نے مولا کے سامنے زری کے پاس کھڑے ہو کے جو کچھ کہہ کے لائے تھے سب سنا دیا. جب سنا چکے تو اس کے بعد کہتے ہیں مولا میری معاشی حالت بہت تنگ دست ہے, یعنی کچھ ہمیں عطا کر دیجئے. مانگا بھی تو کسی اور سے نہیں مانگا, امام سے مانگا ہے. تو کہتے ہیں کہ داہنی طرف سے ایران کی جو رقم ہے, مطلب جو سکے ہیں یا دینار ہیں یا روپیہ آپ کہتے ہیں, وہاں تومان کہتے ہیں, کہتے ہیں 10 تومان ان کو ملے داہنی طرف سے. انہوں نے خواہش کیا مولا اور یہ تو کم ہے, بائیں جانب سے مل گئے. پھر مانگا تیسری طرف پھر مل گئے. کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ 6 مرتبہ مانگا اور 6 مرتبہ مل گیا, یعنی 60 تومان مل گیا. کہتے ہیں اب یہ بہت تھا, اب مجھے شرم آئی تھی کہ اور مانگوں. بھائی یہ لے کے اپنی جیب میں رکھا انہوں نے اور باہر نکلے جہاں جوتیاں رکھی جاتی ہیں کفش برداری. کہتے ہیں وہاں جیسے ہی قدم رکھا کہ عالم ربانی شیخ حسن علی تہرانی ان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے برجستوں کو اپنے گلے سے لگا لیا, کہا بھائی کمال ہے, شعر بھی کہتے ہو سناتے بھی انہی کو ہو, اور شعر کہنے کے بعد ان سے رقم بھی مل جاتی ہے تمہیں, یہ بتاؤ کتنا تومان مل گیا. تو انہوں نے کہا 60. یہاں پر جناب حسن علی تہرانی کہتے ہیں کیا تم اس بات پہ راضی ہو یہ مجھے دے دو, میں اس کا ڈبل تمہیں دے دوں. اب آپ سمجھے تما کیا ہوتی ہے. خیال آیا کہ کہاں 60 اور کہاں 120, یہ راضی ہو گئے اور انہوں نے ان کو وہ 60 تومان دے دیا اور 120 لے لیا. لینے کے بعد جب یہ گھر روانہ ہوئے تب انہیں احساس ہوا کہ امام کی عطا اور ہے, بندے کی عطا اور ہے. وہ جو مجھے ملا تھا وہ کچھ اور تھا, یہ جو میں نے بدل کے لے لیا. اب یہ بھاگے ہوئے آئے, آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ لیا, کہا ایسا کیجئے وہ واپس لے لیجئے, یہ مجھے دے دیجئے. انہوں نے کہا اب یہ نہیں ہوگا, جو ہو گیا وہ ہو گیا. معلوم سمجھ میں آیا کہ اللہ کی نعمت سے انکار کیوں, نہ سمجھی میں یہ کمال ہو گیا. میرے عزیزوں اگر ہر بندہ ہر انسان پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ ان سے لینا شروع کر دے تو اسے مال دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ جو 60 ملے تھے یہ نہ معلوم کتنے ہو جاتے. آپ خدا کے لیے کبھی محسوس تو کیجئے. آپ کو معلوم ہے آپ تعزیہ اٹھاتے ہیں, تابوت اٹھاتے ہیں, اس میں کچھ لوگ مس کر کے دیتے ہیں, کچھ اچھال کے دیتے ہیں. جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے خدا کی قسم کبھی اس کو محسوس تو کیجئے ہے کیا, اس کو ان پیسوں میں ملا دیجئے, انشاءاللہ محتاجی نہیں ہوگی. وہ برکت الگ بات ہے کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا, لیکن آپ کو خود دست سے سوال نہیں پھیلانا پڑے گا.
میں چیلنج نہیں عقیدت سے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اگر آپ ان سے وابستہ ہو جائیے تو انشاءاللہ کبھی کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ صاحب کوئی ہماری مدد کر دے. کیوں؟ جب ملنے لگے گا تو مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھئی ایک گھر کے بچے کو اٹھا لیجئے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ نے اس بچے کو دیا 50 روپے، جب تک ہے تو کیوں مانگے گا آپ سے؟ بھئی تبھی مانگے گا جب ختم ہو جائے. تو ایک بچے کو تو معلوم ہے جب تک ہے تو نہ مانگو، تو کیا ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا جب تک ہے تو ماننے کی ضرورت کیا؟ لیکن یاد رکھیے گا کبھی انہیں شرمندہ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ از غیب دیتے ہیں. اب کسی کے سامنے نہ کہیے گا بڑی مشکل سے ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہو. ایک عالم دین کی کلپ میں نے دیکھی، وہ انہوں نے اتفاق سے کہا ہے بات تو حقیقت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہی بات آپ کہیے وہ کہیں، ہم نے کہا ان کی سنی ہے، ان کی سنی نہیں، یہ حقیقت ہے. کہنے کہ لوگ کبھی کبھی بندوں سے اللہ کا شکوہ کرتے ہیں. ارے صاحب بڑی بیماری ہمارے گھر میں، بڑی پریشانی سے وقت گزرتا ہے. کس کی شکایت کس سے کر رہے ہو؟ کس سے کس کا حساب لینا چاہ رہے ہو؟ کہا جاتا ہے اگر بیٹا محلے میں جا کر باپ کی نااہلی کا اعلان کرے تو اس سے زیادہ کوئی نالائق نہیں ہے. اور اچھے اچھوں سے سوال کیجئے کہ سب یہی کہیں گے اتنا نالائق ہے جب یہ باپ کے مسئلے میں پردہ پوشی نہیں کر سکتا تو کسی کے بارے میں کیا کرے گا؟ جب یہ اپنے گھر کے راز کو چھپا نہیں سکتا تو پھر یہ کسی کے راز کو نہیں چھپا سکتا، تو جو اللہ کے معاملے میں آ جائے تو پھر وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ تو آواز دے رہا ہے کہ یاد رکھو جتنا تم شکریہ ادا کرو گے اتنا ہی اس نعمت میں اضافہ ہوگا. جنہیں معرفت ہو گئی وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، جو لا علمی کے عالم میں وہ ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں. پھر رات کو ہم کھانا کھا کے سوئے ہیں، صبح ہوئی اتفاق سے گڈن صاحب پہلے آ گئے. ابھی ہمارے رشید صاحب نہیں داخل ہوتے ہمارے حجرے میں، ہمارے کمرے میں. ان کا مولانا خیریت؟ انہیں باسی منہ بیٹھے ہیں. صبح ہو گئی ہے ابھی تک کچھ ملا نہیں. یہ کہیں کہیں کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے میرے بھائی، پیٹ بھرا ہے اور بھوکے ہیں، کھا کے ابھی اٹھے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہاں کچھ ذرا سا کھایا تھا. بھائی یہ جو رات کھانا کھا کے سوئے تھے آپ، اس کے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں آپ نے. صبح کو جو ابھی آیا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ نے شکوہ کرنا شروع کر دیا. گڈن صاحب پہنچے وہاں ہمارے راشد صاحب کے پاس. اب آپ ماموں کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، چاہے جو بھی کہتے ہوں وہ اپنی جگہ، وہ رشتے سے نہیں مطلب. انہوں نے جا کے دھیرے سے کہا کہ مولانا صاحب باسی منہ بیٹھے. انہوں نے کہا کہ یہ وقت پہ ہم لے کے جاتے ہیں، ابھی وقت ہوا نہیں. جب وقت نہیں ہوا ہے، بے وقت بولنے لگے کوئی، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ ابھی جو وقت آیا ہی نہیں اس سے پہلے ہنگامہ کرنا شروع کر دیجئے. میرے عزیزو کہاں جائیے گا؟ بھئی جو وقت ابھی معین ہی نہیں ہوا ہے ہم نے اعلان کرنا شروع کر دیا، دیکھ رہے ہیں آپ. اور جب وقت آ گیا اور ہو گیا تو اب تو کہیے کہ ہم غلط بولے تھے. بھئی آپ اتنی دیر بیٹھے رہے پھر میرے پاس آئے، تیار ہو رہا ہے، آئے گا بھی ناشتہ. آپ پریشان ہو گئے اتنی جلدی، منہ دھو لیا آپ نے؟ ہم نے کہا اتنی جلدی نہیں دھویا، جب آنے کا وقت ہوتا ہے تب دھوتا ہوں. منہ دھویا نہیں اور اعلان پہلے کر دیا آپ نے. بھئی انصاف سے بتائیے، ایک معمولی بندے کے لیے یہ کہا جائے تو لوگ کہیں گے نااہل ہے. اور جو بندہ دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ کو چہرہ دکھانا چاہیے، صبح کو پہلے نماز پڑھی نہیں ناشتہ مانگ رہے ہو، ظہر کی نماز پڑھی نہیں کھانا مانگ رہے ہو، مغربین کی نماز پڑھی نہیں مانگ رہے ہو. گئے ہو پہلے وہاں دربار میں، چہرہ دکھایا آپ نے. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ صاحب جو شکوہ کرتے ہیں. حافظیہ نے بانٹنا شروع کر دیا لاک ڈاؤن میں، تو کچھ ایسے بھی چہرے تھے. بعد میں انہوں نے کہا ہمیں تو ملا نہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں خبر نہیں ہوئی آپ کے بارے میں، آپ کہاں رہتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، گئے لے کر آئے، گئے لے کر آئے، لے کر آئے اور گھر بھرا ہوا ہے. بہت سے ایسے مقامات میں صاحب دیکھا تخت کے نیچے بورے پہ بورا، کیا کریں گے؟ اس کا موقع ملے گا بیچ دیں گے. جس کا حق ہے اس کا حق آپ کھا رہے ہیں.
میرے عزیزوں اگر ہر بندہ اس پہ آمادہ ہو جائے کہ ہمارا جتنا حق اتنا ملے اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ حق لے لینے کی بدولت اتنے جھگڑے ہو گئے کہ نہ معلوم کتنے مکانات بڑھ گئے میرے عزیزوں, کتنے مسلح بڑھ گئے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں, صرف اس لیے کہ صرف حق تلفی کی وجہ سے. اگر انہوں نے حق تلفی نہ کی ہوتی یہ نوبت نہ آتی. لہذا شکریہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمیں ملا اس کا شکریہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا نابینا بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ پیر فالش ہیں, جگہ جگہ زخم ہے اس کے, زمین سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. مگر جب میں اس کے قریب گیا تو ظاہر نابینا اس نے تو ہمیں دیکھا نہیں, وہ یہ کہہ رہا تھا معبود تیرا شکریہ کہ تو نے بہت سی بیماریوں سے ہمیں بچا لیا ہے. جناب عیسیٰ ہنسے, کون سی ایسی بیماری رہ گئی ہے جو تمہیں نہ ملی؟ کہا مگر کم سے کم اتنی معرفت تو ہے جو میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. کم سے کم یہ بیماری تو میرے اندر نہیں ہے جو اس سے شکوہ میں کروں. بھائی یہ سنت ہے. جناب عیسیٰ نے تم نے بات صحیح کہی ہے, ہاتھ آگے بڑھاؤ میرے ہاتھ میں دو. جیسے ہی ہاتھ میں دیا جتنی بیماری تھی سب ختم ہو گئی. کہتے آخر وقت تک یہ جناب عیسیٰ کے ساتھ رہے. میں کہوں گا مرحبا عیسیٰ کے چاہنے والے, کم سے کم اپنی حیثیت کو تو پہچان لیا. کتنی افسوس کی بات ہے جو کائنات کا مولا ہے, کوئی گھر خالی نہیں گیا جس کو نہ دیا ہو. اب بتاؤ کتنوں نے علی کا احسان ادا کیا ہے. ایک صلوات پڑھ رہے محمد علیہ. کوفے میں میرے مولا مسجد کوفہ سے آواز دے رہے ہیں علی اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں ہیں, اس وقت علی سوتے نہیں ہیں جب تک یہ پورے کوفوں کے احوال نہ حاصل ہو جائے. بیٹھے بیٹھے علی بتا رہے ہیں. اب ایسے عالم میں کوئی یہ کہے کہ علی نے کچھ نہیں کیا تو میرے عزیزو یہ احسان فراموشی ہوگی. ویسے ہی آج ہم لوگوں کے پاس جو کچھ دولت ہے, سب سے پہلے دولت بانٹنے والی خاتون تھی جناب خدیجہ الکبریٰ, کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس سب کچھ ہو گیا. بھئی آپ انصاف سے بتائیے, میری جیب میں 10 روپے نہیں تھے, آپ نے 100 روپے دیے, اب اس کے بعد جو 1000 روپے ہوں گے یہ 100 کی بدولت ہی تو ہوں گے. کل کے لوگ جیسی گزار رہے تھے زندگی, مگر جناب خدیجہ الکبریٰ نے یہی تو فرمایا تھا یا نبی اللہ یہ مال کس لیے ہے, تقسیم کر دیجئے. ملکۃ العرب کہلاتی تھی, بانٹ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو اس کے بعد کلمہ پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہے وہ سب احسان خدیجہ ہے میرے عزیزو. معلوم ہوا ان کی دولت کے ذریعے جو لوگوں کے درمیان اذیت دیے جا رہے تھے نبی کریم نے انہیں خرید لیا. کسی اور سے نہ پوچھے, جناب بلال سے پوچھئے کہ پتھر پر لٹالنے کے بعد کتنا ان کو اذیت دی جاتی تھی, مگر اس کے بعد بھی وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ. مارے جاتے تھے, اذیت دی جاتی تھی, لا الہ الا اللہ. مگر جس وقت نبی نے آزاد کرا دیا تب تو وہ نبی والے ہو گئے, اور اتنے نبی کے قریب ہو گئے کہ مؤذن قرار دے دیے گئے ہیں. آج بھی کہیں اگر اذان کے ذریعے کسی کا نام آتا ہے وہ جناب بلال حبشی کا نام آتا ہے. اور جناب بلال حبشی کون ہے کہ صرف خلوص نیت کے ساتھ اذان دے رہے ہیں. عرب کے نہیں تھے, حبش کے تھے, زبان میں لقنت تھی. مگر میرے عزیزو یاد رکھیے گا اگر اسے لقنت پسند آ جائے تو فصیح و ولی بات پسند ہی نہیں آتی ہے. ہمارے کیا کبھی کبھی ہمارے صنف کے لوگ کبھی کبھی بچوں سے یا جوانوں سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا سورہ سنائیے, دعا سنائیے. اب وہ ہندی پڑھ کے بڑا ہوا بچہ تو اس کو حلق سے آواز نکالنے میں کتنی دقت ہوگی, اور زیادہ کوشش کرے تو کھانسی بھی آ جائے گی مثلا. اور وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط, ایسے نہیں, ایسے کہو جو کہہ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو میرے بھائی آپ نے جانا جناب موسیٰ کسی کو سکھا رہے تھے, ایسے نہیں ایسے کہو. اللہ نے آواز دیا موسیٰ یہ جو کہہ رہا تھا وہی مجھے پسند تھا, تمہارے چکر میں جو کہہ رہا تھا وہ بھی بھول گیا. جناب بلال حبشی جو اذان دے رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, عرب والوں نے کہا اشہد ان ہونا چاہیے, اشہد ان ہمیں نہیں پسند. زبردستی واقعہ آپ کے سامنے ہے. یہ مؤذن اب اذان نہیں دے گا, اب ہم دیں گے. نبی نے رد کر کے بتا دیا تو اذان نہیں ہے, جو وہ پسند کرے وہی اذان ہے. اے صلوات پڑھ رہے محمد علیہ. تو معلوم ہوا کہ ہم
جو خود سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں سب سمجھیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہماری فکر ہے وہ سب کی فکر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معصومین نے بھی کسی کی زبردستی فکر پہ حملہ نہیں کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ سمجھا دیا، بتا دیا، یہ کہہ کے بتایا ہے یہ غلط ہے کہ صحیح۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بھائی ہمارے عابد صاحب وضو کر رہے تھے، ہمیں لگا مثلا، تو میں نے اپنی قابلیت جھاڑی فوراً، عابد بھی غلط، یہ بیچارے گر گئے، گھبرا گیا، مطلب یہ کیا ہوا، کیا غلط ہوا، وضو غلط کر رہے ہیں آپ۔ اتنی کس کے میں نے چلا کے کہا بھئی آج واش ویسی نہیں یا دوسری چیزیں ہیں، جب لوٹا رہتا تھا ہاتھ میں تو گھبرا کے لوٹا چھوٹ گیا۔ لیکن معصومین سے پوچھے ایسے ڈاٹا جا سکتا ہے؟ کہا کہیں اور نہ جاؤ، کم سنی ہے امام حسن و حسین علیہ السلام کو دیکھ، خدا کی قسم یہ سارے واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ یہ مولا علی نے نہیں اصلاح کی ہے، رسول نے نہیں کی ہے، امام حسنین کے ذریعے بتایا۔ جس کے گھر کے بچے ایسے ہیں تو بزرگ کیسے ہوں گے؟ دیکھا کہ وضو غلط کر رہا ہے، ڈانٹ کر کہتے وضو غلط ہے، تو یہ توہین تھی۔ کسی کی توہین کر کے اصلاح نہ کرنا۔ اگر اصلاح کرنے کا شوق ہے تو محبت سے کرواؤ تو سمجھ میں آئے گا۔ کیا کیا میرے مولا؟ کہ واقعات تمہارے سامنے ہیں، بچے جانتے ہیں۔ کیا کہا؟ حضور ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، صاحب دیکھ لیا ہمیں سے صحیح کس نے کیا ہے۔ یعنی گویا امامت نے بتایا کہ ہم یوں اس کو بتا دیتے تو شاید زندگی میں اسے یاد نہ رہتا۔ ہم نے وضو جو کیا تو اس نے فوراً کہا کہ بچوں تم لوگوں نے وضو صحیح کیا، میں ہی غلط کر رہا تھا۔ بتایا امامت نے کہ یاد رکھو اصلاح معاشرہ ڈانٹنے چلانے سے نہیں ہوتا ہے، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ عمل کر کے بتایا یہ صحیح ہے یا غلط۔ ہمارے کیا عمل ہوتا نہیں ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ کسی کو بھی ڈانٹ دیا آپ نے، کسی کو بھی ہڑکا دیا آپ نے، مگر یہ بھی یاد رکھیے گا وقتی عزت رہتی ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ چہرہ دیکھا کہا رہے یہ ڈانٹیں گے، ابھی ہنس کے کہا، مسکرا کے کہا بھی یہ ڈانٹیں گے ہم کو، روب کہاں چلا گیا، سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ نے محبت کے ساتھ کچھ کہا ہوتا تو ہمیشہ زندگی بھر یہ بات یاد رہتی۔ لہذا تمام معصومین نے اپنے عمل سے لوگوں کے اندر ایک عجب سا حوصلہ پیدا کیا۔ کہنے والے کو کہنا پڑا کہ واقعی یہی سب کچھ ہے، اس کے ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات ہے تہمت لگا دیا، اگر کسی پہ چوری کی تہمت لگا دی جائے تو کیا ہوگا؟ ارے صاحب آپے سے باہر ہو جائیں گے آپ۔ لیکن آئیے ذرا چلیے دیکھیے، ایک حاجی ہے مسجد نبوی میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے بہت سارا سامان ایک جگہ رکھ کے نماز میں مشغول، وہیں اس نے دیکھا کوئی بندہ اور بھی آگے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب جب یہ اپنا سامان اس نے دیکھا تو اس میں اس کی ایک تھیلی غائب تھی۔ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو انہیں کے سوا کوئی نہیں تھا وہاں۔ وہ گیا اور جا کر انتظار کیا، جب ان کی نماز ختم ہو گئی تو پوچھا کہ آپ نے میری تھیلی لی ہے؟ آپ سوچئے، پوچھا کیا تھا اس میں؟ کہا 1000 دینار۔ کہا چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ گھر لائے، 1000 دینار اس کو دے دیا۔ اس کو کہنا چاہیے تھا تھیلی تو ہے نہیں ہے، تو آپ رقم مجھے دے رہے ہیں، اس کا مطلب تھیلی آپ کہیں کچھ نہیں، لے کر چلا آیا۔ اب آنے کے بعد اب اس نے اپنے سارے سامان کو جو سمیٹا تو اچانک وہ تھیلی گر گئی اسی میں سے۔ اب تو دیکھا تو شرمندہ ہوا، کہ اب کیا کریں، تو جلدی سے بھاگا ہوا گیا، اور جانے کے بعد کا وہ غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ تھیلی وہ دوسرے کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، میں نے سمجھا شاید ایسا ہی، تو انہوں نے کہا ہم جو عطا کر دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں کرتے۔ اس نے ارے نہیں، انہوں نے کہا ہاں ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں۔ یہ واپس نکلا اور اب لوگوں کو بتا رہا ہے یہ کیسا بندہ ہے۔ ایک تو تہمت لگائی، ناراض نہیں ہوا، اور جب میں نے بتا دیا تو کہتے ہم نے جو دے دیا واپس نہیں لیتے۔ مدینے والوں نے بتایا کوئی اور نہیں ہے، فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس نے کہا میری سمجھ میں آیا ہے، صحیح افراد ایسے ہو سکتے ہیں۔ سمجھے آپ، امامت نے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے کردار کے ذریعے کرایا ہے۔ امامت نے اپنا تعارف کرایا اپنی روحانیت کے ذریعے سے کرایا ہے، لیکن اب اس کے بعد بھی اگر بندے سمجھ نہ پائیں، یہ ان کی بدبختی ہے میرے عزیزو، سمجھ نہ پائیں ان کی بدنصیبی ہے۔ اسی لیے شاید اسی لیے یہ انتظام ہو گیا
کہ جو سال بھر تک معاملات نہ ہو سکے محرم میں آ جاؤ، اور کبھی غور سے فکر کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کے سوچو کہ جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس کے اندر اتنا ہے، اگر ہم بارگاہ ہدیت میں بلائے گئے، بھائی دیکھیے موت تو برحق ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، میں قریب ہر مجلس میں اس لیے اشارہ دے رہا ہوں کہ دیکھیے موت کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ نہ پہلے زمانہ تھا جب ہم لوگ کہتے ہیں کوئی بوڑھا ہوگا تو مرے گا، ایسے ہوگا تو مرے گا، اب تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، جوان بھی چلا جاتا ہے، بچہ بھی چلا جاتا ہے، بوڑھا بھی جاتا ہے، اور کب چلا جاتا ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو اگر کہیں ہم اس کی بارگاہ میں اٹھائے گئے اور اس نے ہم سے سوال کر لیا کہ جن بندوں کی تم نے زندگی میں مخالفت کی تھی بتاؤ ان کی خطا کیا ہے، تو ہمارے پاس کون سا جواب ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حد یہ ہے کہ ہم ایک اپنے پڑوسی پر بھی اگر بدگمانی کر لیں تو اس کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور نہ کہ وہ معصومین جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے ہمارے سامنے بھیجا اسی لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو میرے عزیزو۔ اسی لیے اس کڑی کا نام حسین ابن علی ہے، تاکہ تم انہی کے ذریعے سے اللہ اور رسول اور دیگر معصومین کو بھی پہچان لو اور تمہیں اندازہ ہو جائے کہ حقیقت میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم لوگ مجلسیں رسمن نہیں کرتے ہیں، فرش عزا رسمن نہیں بچھاتے ہیں، عزا خانہ رسمن نہیں ہم سجاتے ہیں کہ ساتھ دادا نے کیا تھا، دادی نے کیا تھا، اماں نے کیا تھا۔ نہیں میرے عزیزو، یہ کوئی معجزہ ہے ان کا جو ہمارے دل کے اندر ایک عجب سی خلوص عطا کر دیا۔ اور یہ سن لیجئے، اللہ کو اپنے جن بندوں کی کوئی نیکی پسند آتی ہے اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہاں مذہب و ملت کا معاملہ نہیں ہے میرے عزیزو، قطعاً نہیں ہے۔ تم کس مسلک کے ہو، کس مذہب کے ہو، کس طریقے کی تمہاری زندگی گزرتی ہے، لیکن اگر تمہارا کوئی ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اس لائق ہو گیا تو وہ خالی نہیں جانے دیتا۔ کتنا کرم ہے میرے عزیزو، اس نیکی کا صلہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ جاہل سے جاہل افراد اگر ان سے کوئی نیکی ہو گئی تو دیکھیے وہ امام بابا کہہ کے آتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کیا ہے یہ کہ اللہ اسی دنیا میں تمہیں دے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ظاہر بات ہے کہ جن کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے مگر کیا ان کی نیکیوں کی ان کو جزا نہیں ملے گی؟ تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جزا ملے گی کہ تمہیں حسین کی محبت عطا کر دیں گے، بنا میں حسین تم گریا کرو گے، پوری دنیا میں نکل جائیے، ہر مذہب کا فرد، ہر مذہب کا ماننے والا، مگر یا حسین تو کہتا نظر آتا ہے۔ محرم میں تعزیہ جو کہیں کوئی لے کے جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیا محرم آ گیا ہے، یہ دیکھیے تعزیہ لے کے جا رہے ہیں، یہ عالم نکل رہا ہے، محرم آ گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے عزیزوں، کیسی کشش ہے کہ جو ایک آواز دیتا ہے کہ یہ محرم آ گیا ہے، یعنی حسین آ گئے ہیں، امام بابا آ گئے ہیں، کربلا والے آ گئے ہیں، کربلا کے شہیدوں کا اسی لیے ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ حسین کے ہر جان نثار نے عجیب انداز میں خدمت کی ہے میرے عزیزوں، اور یاد رکھیے گا ہم جو گریا کرتے ہیں حالانکہ ہم اس گریا کا حق بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں، مگر جو بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اگر شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ قبول کر لیں تو بڑا احسان ہے میرے عزیزوں۔ جہاں تصور کیا جاتا ہے کہ رونے کی کیا بات ہے، دیکھیے ہم اپنے لیے نہیں روتے ہیں، صرف اس لیے روتے ہیں کہ بہرحال مولا کی مرضی تھی، ہمارے اعمال اس لائق نہیں تھے کہ ہم کربلا کے میدان میں مجاہد بن سکتے، لیکن کربلا کا کوئی مجاہد رویا نہیں تھا۔ جب وہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو رویا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جب وہاں تھا تو رویا نہیں، لیکن جس نے سنا ہے وہ رویا ہے۔ جب ملک الموت کسی کی روح قبض کرتے ہیں وہ نہیں روتا ہے، مگر جو لوگ جنازے کے پاس ہوتے ہیں وہ روتے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو وہاں لبیک کہہ رہا وہ نہیں رو رہا ہے، مگر جو لوگ رو رہے ہیں وہ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ یہ ہم سے جدا ہو گئے۔ آج چھٹی محرم ہے بس عزادار، محسوس ہوتا ہے کہ پہلی محرم کو یہاں ہم لوگ داخل ہوئے تھے۔ عزادارو، آج کی تاریخ میرا دل چاہتا ہے ایک ایسے مجاہد پر نظر کروں کہ جس نے تو پہلے آقا حسین کے راستے میں روکا ہے۔ جب حسین چلے ہیں تو رہوار پہ ہاتھ رکھ دیا، مگر میرے عزیزو جب حسین کے الفاظ کو سن لیا ہے، حسین ابن علی کے اس لفظ نے ان کے سینے کو چیر دیا تو وہ حسینی بن گیا۔ آپ نے جناب حر
کہ جس وقت راستے میں حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو لجام فرس پہ ہاتھ رکھ دیا، امام نے آواز دیا وائے ہو تجھ پہ اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عزادارو کیسا بھی صحیح مگر برجستہ آواز دیا کہ اے زہرا کے لال، اگر آپ کی والدہ گرامی فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا، یعنی اس بات کا تو اقرار کیا ہے کہ عظمت زہرا کچھ اور ہے، لیکن وہی ہور یزیدی لشکر میں ہیں، مگر جب رات آئی یعنی شب عاشورہ تو اب تڑپ رہے ہیں وہی ہور کہ آج خیام حسینی کو نہر فرات سے جدا کر دیا گیا ہے، وہاں بچے التش التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، آج گرمی کی شدت میں بچوں کی آواز بلند ہے، مگر ہمارے کیا کی کیفیت کچھ اور ہے، ہرے سیلاب ہو رہا ہے، جناب عمر میں کچھ ایسا وقت آیا ہے تو ایسی کیفیت گزری ہے میرے عزیزو، کہتے خیمے سے تھوڑا باہر نکل گئے سناٹے میں آئے، ادھر سے آئے پیاز کی آواز آ رہی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج جو وقت پڑا ہے اولاد زہرا پر صرف میری وجہ سے، مگر ہول کریں تو کیا کریں؟ جب سویرا ہوا تو کسی سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے اپنے جانور کو پانی پلایا؟ کہ گرمی کی شدت کا عالم یہ ہے کہ ہمارا گھوڑا بار بار منہ ڈالتا ہے اور پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، کہ واللہ یہاں کے جانور سیراب ہو جائے اور علی و فاطمہ کی اولاد پیاسی رہ جائے۔ سامنے والے نے سوال کر لیا اور خیریت تو ہے؟ کیونکہ ہمارے لشکر میں تم سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہے، اگر کوئی پوچھتا تو ہم تمہارا نام لیتے ہو، تم کو ہم دیکھ رہے تم کانپ رہے ہو۔ کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، میری سمجھ میں آتا ہے کہ میں اسی طرف جاؤں اور جا کر اپنی گناہوں کی تلافی کروں۔ جیسے ہی آگے بڑھنا چاہا پیچھے سے بیٹے نے پوچھا بابا خیریت؟ کہ میرے لال مجھ سے گناہ ہے، میں حسین ابن علی کی طرف جا رہا ہوں، بابا تو اکیلے جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لیجئے۔ جیسے ہی آگے بڑھے غلام نے بھی آواز دیا آقا میں رہ کے کیا کروں گا، چلے آگے بڑھ گئے، مگر اپنی ندامت کا احساس ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچنے لگے آواز دیا میرے لال میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جو سامنا کر سکوں، لہذا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ باندھ دیا گیا، کہا میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دو تاکہ دیکھنے والوں کی سمجھ میں آ جائے کہ ایک مجرم آیا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی قریب بڑھنا چاہا، عزادارو کربلا کے حالات یہ تھے کہ جہاں پر ظہر قین اتنی دور اس لیے کھڑے ہیں کسی کی ہمت نہ ہو سکے کہ امام حسین کے خیمے کے قریب آ سکے۔ دیکھا کہ کوئی چلا آ رہا ہے، کون؟ کہ ہور آ رہے ہیں، تو دیکھا کہ کمر میں تلوار حائل ہے، ایک مرتبہ ہور جانے سے نہیں روکا جائے گا، مگر یہ تمہارے کمر میں جو اسلحہ ہے یہ اتارا جائے گا۔ عزادارو عرب کے بہادر سے کسی سے پوچھئے اس کی زندگی میں اسلحہ اتارنا اس کی توہین ہے۔ اب ظاہر بات ہے مگر کیا کرتے، فریاد لے کر آئے ہیں، کہنے کہ سنو اس خطے میں کسی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو میری زندگی میں میرا اسلحہ اتار سکے۔ جناب ہول کو یہ بات عجیب نہیں، جناب ظہر قین نے جو ایک مرتبہ سنا تو کہا ٹھیک ہے، مگر کیونکہ تم اس طریقے سے جناب ظہر قین نے جو جملہ کہا تو جناب ہول نے کہا سنو میں ایک سوالی کی حیثیت سے آیا ہوں، ورنہ میں بھی اس کا جواب دے سکتا تھا۔ کہا ہوگا سنو مگر تمہیں یہ نکالنا پڑے گا۔ بیٹے سے کہا نکال دو، بیٹے نے نکال دیا۔ کہا جلدی سے آگے بڑھو، میرے عزادارو پہچانیے گا خدا کی قسم کوئی کسی سے ناراض ہو جائے یا کسی کی وجہ سے کوئی کہیں پھنس جائے تو وہ اسے کبھی فراموش نہیں کرے گا، لیکن یہ حسین ابن علی تھے میرے عزیزو کہ ایک مرتبہ دیکھا دور سے ہو رہا رہے، آواز دی علی اکبر آگے بڑھاؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ کہ جیسے ہی علی اکبر آگے بڑھے ایک مرتبہ بیٹے کی آواز بلند ہو گئی اللہ اکبر، کہ یہ صدائے تکبیر کی ضرورت کیا ہے، کہ شہزادے علی اکبر آ رہے ہیں، اور تڑپ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نے تکبیر کی آواز سنائی دی، کہ اب کیا ہوا، کہ آقا حسین کے بھائی عباس آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے جیسے میں قریب بڑھا 3 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کیا بیٹے نے، کہ میرے لال اب کیا ہے، کہ میں خود نفس نبی حسین ابن علی کے قریب آ رہے ہیں، کہ مجھے ذرا سا اشارہ دو۔ امام کے قدموں میں سر ڈال دیا، اے فرزند رسول ارے مجھ سے خطا ہو گئی، اے آقا اگر میں نے نہ روکا ہوتا تو آج نظر آتا
में आप न गिरे होते। उसके बाद इमाम बैठ गए और उसके बाद भी कदमों से सर नहीं उठा रहे हैं। इमाम फरमा रहे तू मेरा मेहमान है, सर उठा ले। कहा नहीं आका, जब तक मेरे गुनाह माफ ना होंगे मैं सर बुलंद नहीं करूंगा। अब आप पहचानिए इख्तियार हुसैन इब्न अली क्या है। आवाज दिया, मैंने भी माफ किया, मेरे रब ने भी माफ किया, उठ जाओ। दुनिया हमसे सवाल न करे कि हुसैन से आप इतना वाबिस्ता क्यों हैं। मेरे अजीजों, हम सब गुनाहगार हैं। हम अपने गुनाहों की तलाफी के लिए आज़ा खाने में आते हैं। हमें मालूम हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है जिसके जरिए हमारी बख्शिश होगी, मगर जब हम पेशानी आज़ा खाने में लग देते हैं इत्मीनान हो जाता है। अरे और से ज्यादा तो किसी ने गुनाह नहीं किया होगा। और उनके लिए हुसैन आवाज दे रहे हैं और मैंने भी माफ किया, मेरे रब ने भी माफ कर दिया। और ने बड़ी आसानी के साथ जो सर उठाया तो बस इतना कहा, मौला आप इजाजत दे दीजिए। इमाम ने कहा हो तुम ऐसे मौके पर आए हो कि एक कतरे पानी से भी ज़ियाफत नहीं कर सकता। अरे और तो आपके मौला मेरी वजह से बच्चों की आवाजें बुलंद है, आका इजाजत दे दीजिए। जब ज्यादा इसरार हुआ कि अच्छा मौला मेरे बेटे को इजाजत दे दीजिए। मुश्किल सेवा में हुसैन ने बेटे को इजाजत दे दिया। बेटा आया मैदान में। अब जाहिर बात है सामने वाले लश्कर अब तो और गुस्से में चारों तरफ से घेर लिया। मेरे अजीजों, जख्मी सर के साथ बेटा जमीन पर आया, आवाज दिया बाबा मेरी मदद के लिए आइए। कहते जनाब और जल्दी खड़े हुए और कहते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। किसी ने आवाज दिया और जवान बेटे का मामला है। एक सही बाप जवान बेटे के सामने कैसे जाएगा, मगर जब आगे बढ़े तो जब मंजर देखा आका हुसैन तशरीफ फरमा है और के बेटे का सर अपने जानू पर रखे हैं। एक मता हो तरफ के मौला, अरे ये आपने क्या किया। फरमाया बता के तू जवान बेटे को कैसे देखेगा। अज़ादारों मजलिस तवाफ हो गई। दिल चाहता आवाज दो, ए सैयदुल शुहदा, ए मजलूम करबला, ए बीबी ज़हरा के लाडले, अरे और अपने जवान बेटे को जख्मी हालत में नहीं दे सकेगा। ए आका उस वक्त क्या गुजरेगी जबकि आपका लाल अली अकबर आवाज दे बाबा मेरा सलाम। ए हुसैन कैसे पहुंचेंगे। ए मेरे आका जवाब दे, जब मुझसे लाशा न उठेगा मैं आवाज दूंगा। ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, ज़ईफ बाप से जनाजा नहीं उठ रहा है।